بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا شاہد محمود اپنے ڈیجیٹل چینل سافٹ ٹاک پہ دوستوں کو خوش آمدید۔ آج اسپیسیفکلی وہ بات کریں گے جس کی وجہ سے آج دنیا میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں اور دنیا کیوں ہم سے آگے چلی گئی ہے، اور وہ ایک ہی انڈیکیٹر ہے، دیٹ از دا ایجوکیشن۔ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن 25A ہے، آرٹیکل 25A جسے 25A کہتے ہیں، جو کہ 2010 میں جب 18ویں ترمیم پاکستان میں آئی تو اس وقت یہ آرٹیکل پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر فنڈامنٹل رائٹس میں یہ ان کو انسرٹ کیا گیا، جس کی اگر میں آپ کو اس کی ورڈنگ سناؤں جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی ورڈنگ ہے کہ اسٹیٹ شیل پرووائڈ فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ٹو دا آل چلڈرن آف دا ایج 5 to 16۔ 5 to 16 کو ذرا آپ نے ذرا ذہن میں رکھنا، ان سچ مینر میں بی ڈٹرمنڈ بائی دا لا، یعنی ریاست جو ہے وہ 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو قانونی طور کے اوپر پابند ہے۔ مرکزی حکومتیں بھی اور صوبائی حکومتیں بھی، کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹس اینڈ دا کنسرن پروونشل گورنمنٹس کو کمپلسری ذمہ دار قرار دیا گیا ہے کہ وہ 5 سے 16 سال کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم دینے کے پابند ہوں گے۔ یہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل کہہ رہا ہے اس کے اندر۔ اب اسی کے ملتے جلتے جب یہ چونکہ ہوا تو 2014 کے اندر پنجاب گورنمنٹ نے باقاعدہ پنجاب میں فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2014 جو ہے نا وہ پروونشل اسمبلی سے انہوں نے پاس کرایا، جس میں انہوں نے جو فیڈرل گورنمنٹ کی اس کانسٹیٹیوشن کی جو آپ کہہ لیں منوان پنجاب کے اندر اس کے عمل درآمد کے لیے یہ قانون سازی کی کہ پنجاب کے اندر 5 سے 16 سال کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم دی جائے گی۔ اب میں آپ کے ساتھ کوئی ڈیٹا شیئر کرنے لگا ہوں کہ آپ حیران ہوں گے۔ پاکستان کے اندر، پاکستان نہیں صرف پنجاب کی بات کر رہے ہیں، صرف پنجاب کے اندر اس وقت صرف اگر لاہور کی اکیلے کی بات کر لیں، لاہور شہر کی بات کر لیں، لاہور کے اندر مور دین 6000 سینسز کی میں بات کر رہا ہوں ڈیٹے کی بیس کے اوپر، جو کہ 2016 کا جو سینسز ڈیٹا ہے نا اس کے اندر 5634 پرائیویٹ سکول تھے۔ اگر اس کا گروتھ ریٹ اس کے اندر شامل کر لیا جائے تو تقریباً 2016 سے 25 10 سال کا آپ اس کے اندر ڈال لیں تو کم از کم 15 سے 2000 سکول اور کر لیں، تقریباً 8000 کے لگ بھگ پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ لاہور کے اندر ہیں پرائیویٹ سکولز۔ اور جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو کم ہی ہوئے ہیں، بڑھنے تو تھے نہیں، وہ تقریباً جو 2016 کا سینسس کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق 1219 سکولز ہیں۔ اب پورے لاہور کی پاپولیشن کی جو پرسنٹیج ہے 82% بچے جو ہے نا وہ پرائیویٹ سکولز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر پورے پنجاب کے اندر ہم دیکھیں تو لگ بھگ جو کہ گروتھ ریٹ کو ڈال لیں تو 1 لاکھ سے زیادہ پرائیویٹ سکول، اور اس کے اندر اگر لو کاسٹ یا کہہ لیں جو تقریباً 1500 2000 کی رینج میں جو فیس لینے والے سکولز ہیں پرائیویٹ، اگر ان کا ڈیٹا لیا جائے تو تقریباً مور دین 80,000 سکول جو ہے نا وہ پنجاب کے اندر پرائیویٹ سکولز ہیں۔ اگر ہم ان کے نمبر آف جو بچے ہیں جو ان کو اب ہم کریں تو وہ 50% سے زیادہ بچے جو ہے نا وہ پورے پنجاب میں وہ پرائیویٹ سکولز کے اندر ہیں، اور تقریباً اتنے کی بچے جو ہے نا وہ آپ کے گورنمنٹ سکولز کے اندر ہیں۔ اگر ہم آؤٹ آف سکول بچوں کا ڈیٹا لے لیں تو پورے پاکستان کے اندر تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہے نا وہ آؤٹ آف سکولز ہیں جو کہ سکولز کے اندر نہیں۔ اب یہ اگر ہم اس کی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی بات کریں کہ ہم ایز اے ٹیکس پیئر جو گورنمنٹ کو پیسہ دیتے ہیں تو کتنے % پیسہ ہے جو کہ ہماری جو فیڈرل گورنمنٹس اور ہماری پروونشل گورنمنٹ جو ہے نا وہ آپ کی ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر لگاتی ہیں، یہ کتنا بڑا ڈیلیما ہے۔ اس کے اوپر میں نے ایک جو ہے وہ ہمارے آج کل پنجاب کے اندر ایجوکیشن کے منسٹر جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور بڑی محنت بھی کر رہے ہیں، ینگ آدمی ہیں اور بڑی ایفرٹ ڈال رہے ہیں، نئے نئے انیشیٹو لے کے آ رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے 1500 روپیز پر چائلڈ کا ایک رکھا ہے کہ وہ گورنمنٹ پے کرے گی،
اور تمام بچے وہاں جس طرح کے گورنمنٹ سکولز کے اندر بچے فری پڑھتے ہیں تو ان تمام سکولوں کے اندر وہ بچے وہ فری پڑھیں گے، اور گورنمنٹ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ان کو پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا جائے گا، اور اس کے علاوہ ان کو 1500 روپے بھی دے دیا جائے گا۔ اب اس کے اندر میری جو ریکویسٹ ہے مریم نواز صاحبہ سے، اور پھر اسپیشلی جو منسٹر صاحب ہیں جو کہ اس کو پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں، یا ان کا ڈپارٹمنٹ جو دیکھ رہا ہے، کہ آپ کا جو لو کاسٹ، کیونکہ آپ کی پاکستان کے اندر یہاں پہ وہ لوگ بھی ہیں جو کہ اچھے سکولز کے اندر بچوں کو بھیجتے ہیں، آپ ان کو چھوڑیں، وہ جو لو کاسٹ سکولز ہیں جو کہ 1500 سے 2000 بلکہ 1000 اور 2000 کے درمیان فیسیں لیتے ہیں، لو کاسٹ سکول جو ہیں، اور وہ اتنی ہی فیس لے رہے ہیں جتنی کی فیس گورنمنٹ جو ہے پیف کے ذریعے پرائیویٹ سکول جو آؤٹ سورس کر رہے ہیں ان کو گورنمنٹ دے رہی ہے۔ ان کی تعداد اس وقت پنجاب کے اندر لگ بھگ 80,000 کے لگ بھگ یہ وہ سکولز ہیں جو 1000 سے لے کے 2000 کے لگ بھگ فیسیں لیتے ہیں۔ میری ان سے، اور اس کے اندر they have their own infrastructures, they have their own buildings, they have their own electrifications، اور وہ رننگ سکولز ہیں ان کے اندر بچے بھی موجود ہیں، اور وہ بچے بھی تقریباً مڈل تو نہیں آپ کہہ سکتے، لوور مڈل اور غریب لوگوں کے بچے ہیں جو کہ 1000 1500 2000 کی فیس ان سکولوں میں پے کرتے ہیں، اور یہ لگ بھگ جو ہے یہ تقریباً 80,000 کے لگ بھگ سکولز ہیں جو کہ گلیوں میں، محلوں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں یہ آپ کو ملتے ہیں، اور یہ 80,000 کے لگ بھگ یہ تقریباً یہ سکولز ہیں جن کی فیس 1000 سے 2000 کے درمیان۔ اگر ہم نے چونکہ یہ پروونشل گورنمنٹ کا یہ مینڈیٹ بھی ہے کہ انہوں نے فری اور کمپلسری ایجوکیشن دینی ہے، کن کو دینی ہے؟ جن کی عمر 5 سے 16 سال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائمری سے لے کے میٹرک تک آپ نے ایجوکیشن فری دینی ہے۔ تو آپ صرف گورنمنٹ کے سکولوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ آپ نے جو ہے نا وہ اس کانسٹیٹیوشن کو امپلیمنٹ کرنا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کرنا ہے، یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی، اور آپ نے اپنے پروونشل جو اسمبلی ہے اس میں بھی 2014 میں اس کو پاس کیا، اور آپ کی رسپانسبلٹی کے اندر ہے۔ آپ کو چاہیے کہ وہ تمام پرائیویٹ سکولز جو لو کاسٹ فیس دینے والے سکولز ہیں، جس میں وہ بچہ ہی وہ پڑھتا ہے جو کہ غریب کا بچہ ہے، جو کہ ایک مزدور کا بچہ ہے، لیکن وہ وہاں پرائیویٹ سکول میں اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ اردو بولی جاتی ہے، وہاں پہ پرسنل کیئر ملتی ہے، وہاں پہ وہ تھوڑے سے پیسے دیتا ہے، بچے کو اٹینشن ملتی ہے۔ تو آپ کے لیے یہ کتنی آسان ہے یہ اسٹریٹجی کہ بلڈنگ بھی ان کے پاس اپنی ہے، آپ ان کو 1500 کی بجائے 2000 دے دیں، 500 ان کو جو ہے نا اس کا بلڈنگ اور باقی چیزوں کے لیے دے دیں، کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ ہے ان لوگوں کی، اور وہ جو 80,000 سکولز ہیں وہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ بیچارے جو کہ اپنی فیملی ہی ان کو بیسیکلی چلا رہی ہے، وہ بندہ چلا رہا ہوگا، اس کی بیوی چلا رہی ہوگی، اس کی 1-2 بہن وہاں ٹیچر ہوگی، وہ اپنی فیملی کو دیکھ رہے ہیں، اور اپنی فیملی ان کا فیملی کا سارا اس سکول کے اوپر ہی سارا سسٹم چل رہا ہے۔ کوئی 50-60 ہزار 60-70 ہزار لاکھ روپے ان کو بچ جاتا ہے۔ موسٹلی ان کو بیچارے کچھ لوگ فیسیں دیتے ہیں، کچھ لوگ فیسیں نہیں دیتے، وہ اس طرح کے یہ سکول ہے، اور گلیوں محلے کے اندر یہ سکول چل رہے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کے لیے کتنی ایک بنے بنائے سکولز اپنے وہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل کو وہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا، اور وہ تمام لاکھوں بچے جو ہیں جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 سے 16 سال جو ان کی رسپانسبلٹی ہے، وہ تمام بچے وہ اسی طرح ان سکولوں کے اندر وہ ایگریمنٹ کریں، کسی کوڈل فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ جائیں، ان کو وزٹ کریں، بچوں کے ڈیٹا ان سے لے لیں، ان کے ہیومرس ہو جو ان کے ٹیچرز ہیں ان کا ڈیٹا لے لیں، اور باقاعدہ ان کو جو بھی آپ کا ہے بایو میٹرک کرنی ہے، یا ایک باقاعدہ ایک میکانزم بنا لیں، اور ان بچوں کو انرول کر کے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جب آپ ان تمام پرائیویٹ سکولوں کو آپٹ کر لیں گے، اور وہ 5 سے 16 سال کے جتنے بھی وہ بچے ہیں وہ آپ کے گورنمنٹ کے ڈیٹے کے اوپر آ جائیں گے، میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا بڑا ریولوشنری سٹیپ ہوگا۔ صرف پرائیویٹ سیکٹر میں وہ سکول رہ جائیں گے جن کا افورڈیبلٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، جو کہ ہائیلی پیڈ ادارے ہیں، جو چینز ہیں،
انہوں نے پھر بھی نہیں آنا، انہوں نے تو اپنا ان کا ایک علیحدہ ہے، وہ پے کر سکتے ہیں، ان سکولوں میں وہ جائیں، وہ ان کو پڑھائیں. لیکن گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ یہ جو لو کاسٹ اسکول ہیں ان کو اسی اسٹریٹجی کے تحت، ان کے لیے جس طرح آپ نے اپنا ایک PSRP بنایا ہے اور ایک پیما بنایا، اسی طرح ایک نیا آپ اس کو ایک نیا کوئی نام دے دیں اور اس کے ذریعے ان تمام اسکولوں کو فیز وائز بولیں. اور اسی طرح پنجاب گورنمنٹ اس کا بجٹ بڑھائے. اور یہ اگر آپ کر لیں تو یقین کریں یہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر یہ بہت بڑا ریولوشنری سٹیپ ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ جو آواز ہے، میری یہ جو ریکویسٹ ہے، یہ نہ صرف جو آپ کے ایجوکیشن منسٹر ہے ان کو سننی چاہیے اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک پروجیکٹ بنا کے CM صاحبہ کو پیش کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.